أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ کہف کے رکوع نمبر 4 کی پہلی 2 آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ محترم سامعین، اللہ جل شانہ کی ذات فرما رہی ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی بھی کام کے بارے میں یہ نہ کہیے انی فاعل ذالک غدا کہ میں یہ کام کل کر لوں گا۔ ہوا یوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے سوال کیا کہ آپ بتائیے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کل بتا دوں گا، کیونکہ وحی کا سلسلہ چل رہا تھا، جبرائیل امین تشریف لاتے تھے۔ آپ علیہ السلام ایک معمول جب کسی چیز کا چل رہا ہوتا ہے تو بندے کو کل یہ ہو جائے گا ایسے، تو آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ کل میں یہ کر دوں گا، کل آپ کو اس کا جواب دے دوں گا۔ جیسا کہ پہلے اس سورہ کے شروع کے اندر گزرا ہے کہ مدینہ کے یہود سے مشرکین مکہ نے پوچھا کہ اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ کون سے ہم سوال کریں جس کی وجہ سے ہمیں ان کی پہچان ہو جائے، پتہ چل جائے، یا جن کی وجہ سے ہم انہیں زیر کر لیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان 3 چیزوں کے متعلق آپ پوچھیں کہ اصحاب کہف کون تھے، کتنے تھے، اسی طریقے سے ذوالقرنین کے متعلق اور روح کے متعلق کہ روح کیا چیز ہے۔ یہ 3 سوال انہوں نے کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو لیکن آپ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی مشیت ہوگی۔ اب ویسے تو آپ علیہ السلام جیسے اللہ چاہتے ہیں امت کو درس دینا مقصود ہوگا کہ تاکہ امت کے اندر ہر بندہ اس کا خیال کرے کہ جب اللہ اپنے محبوب کی اس بات سے کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں فرمایا، تو اللہ جل شانہ نے وحی کا سلسلہ ان پہ وہ جو چل رہا تھا وہاں روک دیا، اور ایک دن نہیں کئی دن رکا رہا۔ جب آپ علیہ السلام انتظار فرماتے رہے اور وہ وقت آ گیا کہ مشرکین جو ہے وہ تنگ کرنے لگے کہ دیکھیں آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا، یا آپ نے وعدہ کیا تھا، کہا تھا، ابھی تک آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، دیکھو ہم نہ کہتے تھے کہ یہ تو ویسے اپنی طرف سے گھڑ کے لاتے ہیں، یہ سوال جو ہے اب ہم نے سوال پوچھا اس کا جواب، یعنی بہت ساری جب بات سوال پکا ہو گیا تو پھر اللہ جل شانہ نے اس کے متعلق اپنی وحی بھیجی اور پھر اس سارے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ لیکن یہاں پہ جو حکمت بیان کی جا رہی ہے، ہم اکثر باتیں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں یہ کر دوں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہم تو پتہ نہیں کتنی باتیں کہتے ہیں۔ تو لہذا کہنا کیا چاہیے، اللہ کی اور اللہ کے محبوب کی سنت کیا ہے اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اور آپ نہ کہیں کسی بھی لِشَيْءٍ کسی بھی چیز کے متعلق، کسی بھی کام کے متعلق انی فاعل کہ میں کر گزروں گا یا کرنے والا ہوں ذالک غدا کل، یعنی کل میں یہ کام کروں گا، صرف یہ نہ کہیں الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے گا تو کر لوں گا، انشاءاللہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو کر لوں گا، الا ان یشاء اللہ اس کا معمول بنانا چاہیے۔ ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب کبھی بھی ایسا کو کسی سے معاہدہ کرنے لگیں یا کام کے متعلق بتانے لگیں اس میں انشاءاللہ کہیں۔ انشاءاللہ جب ہم کہیں گے اللہ کی معیت کو، اللہ کے ساتھ کو اپنے ساتھ لے لیں گے تو ہم ناکام نہیں ہوں گے۔ وہ کام اللہ کی ذات ہمیں یاد بھی دلا دے گی، اس کے اندر اللہ کی ذات برکت بھی ڈال دے گی، پریشانیوں کو دور فرما دے گی، اس کام کے اندر آسانیاں اللہ کی ذات فرما دے گی۔ تو لہذا الا ان یشاء اللہ، ہاں یہ کہہ دیجئے کہ اللہ چاہے گا تو کر لوں گا،
وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، وَاذْكُرْ اور یاد کر لو، ربک اپنے رب کو، اذا نسیت جب بھول جاؤ تو اللہ کو یاد کر لو۔ جب اللہ کو یاد کرو گے اللہ کی معیت ساتھ آ جائے گی تو پھر سارا کچھ یہ اللہ کی ذات یاد دلا دے گی۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہہ دیجئے عسیٰ مجھے امید ہے کہ ان یہدین ربی کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف لأقرب من هذا رشدا میری رہنمائی فرمائے گا، یہدین رہنمائی فرمائے گا ربی میرا رب، لأقرب من هذا رشدا جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی کام کا ارادہ تو کر بیٹھتا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، یہ کیسے کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے۔ جب اس نے کہہ دیا انشاءاللہ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرا محبوب آپ ان لوگوں کو بتا دیں امید ہے مجھے کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا، یہدین ربی یہ کہ میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا، لأقرب من هذا رشدا کہ میں کسی کام کے قریب چلا جاؤں گا۔ تو لہذا ایسا نہیں ہے کہ جو کام پتہ اس کے متعلق بھی کہنا چاہیے، جیسے وہی کا سلسلہ ایک تسلسل چل رہا تھا، اور بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے اللہ ہی کی، بلکہ سارے کام اللہ کی ذات کر رہی ہے، لیکن بعض ہم سمجھ رہے ہیں یہ میں کر رہا ہوں وہ بھی اللہ کی ذات توفیق ہی نہ دے، تو وما توفیق الا باللہ، اللہ کی توفیق ہوگی تو وہ کام ہوگا، اللہ چاہیں گے تو کام ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے تو درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا، ذرا سی ہوا کا جھونکا چلتا ہے وہ بھی نہیں چل سکتا، جو کچھ اللہ کی ذات چاہے گی تو ہوگا۔ لہذا اللہ کی مشیت کو اللہ کے ساتھ کو ہم اپنے ساتھ لے لیں گے، اگر بھولنے والی اللہ کی ذات یاد دلا دے گی اور اس میں جتنی رکاوٹیں ہوگی اللہ کی ذات دور فرما دے گی، اور جہاں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی اللہ کی نصرت آ جائے گی اور وہ کام ہمارے لیے آسان بن جائے گا۔ تو لہذا نچوڑ یہی ہے اس بات کا کہ ہم جب کبھی کسی مستقبل کے کام کے متعلق، کل کے کام کے متعلق، آج کے کام کے متعلق کوئی ارادہ کرنے لگیں تو انشاءاللہ کہہ دیا کریں، انشاءاللہ کہیں گے تو اللہ کی معیت آئے گی، اللہ کریم کی ذات ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ اس سب کو یا اللہ ہم سب کے حق کے اندر یا اللہ بہتری کا اور خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس بابرکت محفل کی وجہ سے ہم سب کے اوپر، ہم سب کے گھر بار مال اولاد تمام نعمتوں کے اندر تو خیر و برکت ڈال دے۔ یا الہ العالمین ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، خصوصاً ہم سب کے عزیز و اقارب، آباء و اجداد، متعلقین، محسنین، 2 دن پہلے میری مامی جان کا بھی انتقال ہوا، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور باقی جتنے آپ سب کے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں، جتنے مسلمان جا چکے ہیں، اور خصوصاً وہ لوگ کہ جن کے پیچھے دعا کرنے والے کم لوگ ہیں، یا اللہ سب کو غریق رحمت فرما، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ خصوصاً یا الہ العالمین یہ جو میری مامی جان کا انتقال ہوا یا اللہ انہیں غریق رحمت فرما، یا اللہ مرحومہ سے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جتنی خطائیں سرزد ہو گئیں یا اللہ تو محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ مرحومہ کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ آنے والی تمام منازل کو آسان فرما دے، یا اللہ مرحومہ کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو قبر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کے اوپر تو اپنا خصوصی اور مزید رحم کرم والا معاملہ نازل فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی ظاہری پوشیدہ جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کی ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما دے، عافیت والا معاملہ نازل فرما دے۔ یا اللہ ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کے دلوں کے اندر جو نیک و جائز تمنائیں مرادیں حاجتیں ہیں یا اللہ ان کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات اور جتنے اچانک وقوع پذیر ہونے والے حادثات ہیں ان سب سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے۔ یا الہ العالمین ہمیں زندہ رکھ دین اسلام کے اوپر، موت نصیب فرمانا تو ایمان کے عالم کے اندر،
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.